حقیقت پر مبنی یہ واقعہ انڈین ایئر لائنس کی فلائٹ IC-814 کا ہے۔ 24 دسمبر 1999 کو جب IC-814 جہاز کو ہائی جیک کیا گیا۔ یہ فلائٹ نیپال کے کیپٹل کاٹمانڈو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تریبھون سے بھارت کے کیپٹل نیو دہلی جا رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ ہائی جیکرز نے کاٹمانڈو کو کیوں چنا؟ دراصل نیپال کا بارڈر انڈیا اور چائنا کے ساتھ لگتا ہے اور لو سیکیورٹی کی وجہ سے اس بارڈرز کو کراس کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیپال کو اسپائی ایجنسیز کا ہب مانا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کاٹمانڈو کو چوز کرنے کی۔ یہ واقعہ صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک مسئلہ بن گیا۔ یہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہونے والا تھا کہ اس انسیڈنٹ کو سالو کرتے ہوئے 7 دن لگ گئے۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب جہاز نے کاٹمانڈو سے اپنی پرواز شروع کی۔ جہاز میں کل 176 مسافر اور کرو ممبرز موجود تھے۔ پرواز کے کچھ دیر بعد 5 آتنکوادیوں نے جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کے پاس پسٹلز، چھریاں اور گرینیڈ تھیں اور انہوں نے جہاز کے کرو اور مسافروں کو ہاسٹیج بنا لیا تھا۔ ہائی جیکرز کا تعلق پاکستان میں موجود تنظیم جیش محمد سے بتایا جا رہا تھا۔ ہائی جیکرز جہاز کو افغانستان کے کیپٹل کابل لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن پلین میں فیول کی کمی کی وجہ سے جہاز میکسیمم دلی تک ہی فلائی کر سکتا تھا۔ اور دوسری طرف انڈین اتھارٹیز بھی افغانستان کو اس حادثے میں انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن فیول کی کمی کی وجہ سے پلین کو انڈیا کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ ادھر دہلی میں لوگ اپنے فیملی ممبرز کا ایئرپورٹ پر ویٹ کر رہے تھے۔ سب لوگ غصے میں تھے کیونکہ انہیں کسی قسم کی بھی کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی۔ فائنلی امرتسر کے ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کیا گیا اور فیول بھرنے کے لیے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے آفیشلز کی سلو رسپانس کی وجہ سے جہاز کو بنا فیولنگ کے ہی واپس اڑان بھرنی پڑی۔ اس کے بعد جہاز پھر پاکستان کے شہر لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے تقریباً 8:10 پر فیول کی کمی کی وجہ سے پلین کی لاہور ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی، جہاں ری فیولنگ کے بعد رات کو 9:30 پر یہ کابل کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن کابل میں اس وقت نائٹ لینڈنگ کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ کابل کے کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو 7 گھنٹے بعد لینڈنگ کرنے کا ٹائم دیا، لیکن پلین میں 7 گھنٹے فلائی کرنے کا فیول ہی نہیں تھا۔ فل ٹینک کے ساتھ بھی وہ پلین میکسیمم 4 آورز ہی فلائی کر سکتا تھا۔ تو جہاز کو دبئی کے المنہاد ایئر فورس بیس میں لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں دوبارہ ری فیولنگ کی گئی۔ وہاں دبئی ایئرپورٹ پر عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس دوران ہائی جیکرز نے ایک مسافر کو قتل کر دیا جس کا نام حسین پتیال تھا۔ دبئی میں مسافروں کی چند رہائیوں کے بعد ہائی جیکرز نے جہاز کا رخ افغانستان کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد 25 دسمبر 1999 کو جہاز افغانستان کے شہر قندھار میں لینڈ کروایا گیا، جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی۔ طالبان نے اس واقعے میں کوئی دخل نہیں دیا، لیکن انہوں نے نیگوشیشنز میں بہترین کردار ادا کیا۔ بھارتی حکومت اور ہائی جیکرز کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہوئے، جس میں ہائی جیکرز نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جو بھارت کی جیلوں میں قید تھے۔ ہائی جیکرز کے مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا تھا، جو جیش محمد کا سربراہ تھا اور کئی سالوں سے بھارتی جیل میں قید تھا۔ اس کے علاوہ احمد عمر سعید شیخ اور مشتاق احمد سرگر کی رہائی بھی مانگی گئی۔ بھارتی حکومت کے سامنے ایک مشکل صورتحال تھی۔ جہاز میں موجود مسافروں کی زندگی خطرے میں تھی اور بھارتی حکومت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ ہائی جیکرز کے مطالبات کو تسلیم نہ کرتی۔ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر برجیش مشرا، وزیر خارجہ جسونت سنگھ اور دوسرے اعلیٰ آفیشلز نے اس صورتحال کا غور سے جائزہ لیا۔ 5 دن تک چلنے والے مکالمے کے بعد بالآخر بھارتی حکومت نے مجبوراً ہائی جیکرز کے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور مطلوبہ شدہ قیدی رہا کرنے پر رضامند ہو گئی۔ پھر 5 دن بعد 31 دسمبر 1999 کو بھارتی حکومت نے
3 امپورٹنٹ قیدی رہا کر دیے۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد ہائی جیکرز نے مسافروں کو آزاد کر دیا اور جہاز کو چھوڑ دیا۔ یرغمال بنائے گئے مسافر جو 7 دن تک ہائی جیکرز کے قبضے میں رہے، آخر کار بھارت واپس پہنچ گئے۔ یہ واقعہ بھارت کے لیے ایک دردناک اور مشکل تجربہ ثابت ہوا۔ IC-814 کی ہائی جیکنگ بھارت کی تاریخ میں ایک المناک واقعہ ہے۔ اس نے بھارت کی سیکیورٹی پالیسیز پر گہرے اثرات ڈالے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے اقدامات کی بنیاد رکھی۔ اس واقعے کے بعد رہا ہونے والے دہشت گردوں نے پھر سے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ مولانا مسعود اظہر نے جیش محمد کو مزید مضبوط کیا اور بھارت میں کئی دہشت گرد حملوں کی پلاننگ کی، جن میں 2001 کا بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ اور 2016 کا پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ شامل ہے۔ بھارت کی عوام اور حکومت کے لیے یہ ایک مشکل واقعہ تھا، لیکن اس واقعے نے ملک کو دہشت گردی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت کو اور واضح کر دیا۔ Our security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. Asked of the hijackers to spell out what their expectations are, and we are awaiting their response. فیملی ختم ہو چکی ہے جی، فیملی میں اب کیا رہ گیا؟ The plane landed in Kandahar, Afghanistan.